تاریخ کی ساری قوم میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں آئی اور مکرمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی. کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہیں کیا, اس کے ساتھ چڑچڑاہٹ کا برتاؤ نہیں کیا. میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ ہر جگہ جہاں جہاں میرے آقا علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, جناب سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا. کتنے غلام, اس دور کی یہ بات ہے کہ جس دور میں غلام کو ایک پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. میرے آقا نے اس میں کسی غلام کو نہیں مارا اور کسی خاتون اپنی کسی ازواج کو اٹھایا اور ہاتھ نہیں اٹھایا. اتنی نرمی اور اتنے سہل انداز میں میرے آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم اپنے بچوں پر سختیاں کرتے ہیں, ہم اپنے طلبا پر سختیاں کرتے ہیں, ہم اپنے لوگوں پر سختیاں کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. یقیناً ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, 4 دن آپ اگر کسی کو سمجھاتے رہیں گے یقیناً اس کے دل میں بات اترے گی اور وہ پھر آپ کے فرمان پر اور دین کے فرمان پر ضرور عمل کرے گا. جس کا جو منصب ہے, اگر کسی کا منصب ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور اگر کسی کا منصب یہ کہ اس کو سختی کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سختی کرے. ہمیں دین بھی یہ حکم دیتا ہے, ہمیں شریعت بھی یہ حکم یہی دیتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی حکم دیتا ہے کہ اس امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم وہ امت ہو جو نکالی گئی ان لوگوں کے لیے تاکہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو. ہمارا ہوتا ہے ہم کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہوتے ہیں, ایک شخص کوئی برا کام کر رہا ہو اور کوئی برائی کر رہا ہو تو ہم اس کو روکتے نہیں. ہمارے یہاں دیکھیں شادیوں کے دوران ڈھول بازے بج رہے ہوتے ہیں, شادیوں کے گانے بج رہے ہوتے ہیں, رات رات بھر مجھے پروگرام چل رہا ہے اور کوئی سمجھانے چلے جائے بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے, تم جو کون ہوتے پیچھے بولنے والے, میرے گھر کی شادی تم کون ہوتے یار. وہ تو دین کا درس دے رہا ہے, وہ دین کا حکم بیان کر رہا ہے, شریعت بیان کر رہا ہے, آپ اس کی بات کو تسلیم کرو, نہ کہ آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرنے جاتے ہیں. یہ اس امت کا کام, یہ فرداً ہر بندے کی ذمہ داری ہے اور نیکیوں کا حکم دے. یہ ہر شخص سے پوچھا جائے گا, ہر ماتحت, ہر صاحب منصب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ماتحت والے لوگوں کو, اپنے نیچے رہنے والے لوگوں کو دین کا حکم دیا کہ نہیں دیا, اسلام کا حکم دیا کہ نہیں دیا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس شخص نے خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید تھا, اس کے بارگاہ میں ایک علامہ کا تشریف لائے, ایک گروپ تشریف لائے. اس گروپ نے جو ہے اس کو دیکھا کہ وہ مامون رشید جو ہارون رشید کا بیٹا تھا وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا, کوئی گناہ والے کام کر رہا تھا. ان کو بڑا غصہ آیا, اس گروپ کو بڑا غصہ آیا. تو آپ نے فرمایا یہ تم کیسے کام کر رہے ہو, دین کا کام, یہ دین کا کام ہے. اس شخص نے, اب خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا بڑا سمجھدار تھا, تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے بدتر شخص کو آپ سے بہتر شخص کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کسی نے فرمایا تو کہا کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر فرعون کے بارگاہ میں جا کر دین کی دعوت پیش کرو اور دین کی دعوت پیش کرو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس کے بارگاہ میں جاؤ گے, اس کے محل میں جاؤ گے, تو جا کر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. یہاں نرمی تو ہمارے دکھائی نہیں دیتی, ہمارے ہر جگہ سختی دکھائی دیتی ہے. حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جب انسان جب صبح کرتا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء, سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء زبان کے سامنے آ کے عاجزی کرتے ہیں. حدیث شریف ہے انسان کے تمام اعضاء اس زبان کے سامنے آ کر عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان اگر تو سیدھی چلے گی تو ہم سیدھے چلیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی چلے گی تو پھر ہم ٹیڑھے کر دیے جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں زبان کے ذریعے ہوتی ہیں. ہر چیز کا آپ دیکھیں بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے آپس میں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. اس کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلے تعلق زبان سے ہوتا ہے. پہلے زبان سے کوئی بدکلامی ہوتی ہے آپس میں, پھر وہ چلا جاتا ہے گالی گفتاری تک, پھر وہ ہاتھ ہمارے چلا جاتا ہے, پھر خون خراب چلا جاتا ہے. اس کا شروعات کہاں سے ہوا؟ اس کا شروعات یہ کہ وہ زبان پہلے, اس کی زبان اپنے رشتہ دار کے ساتھ خراب ہوئی. جہاں زبان خراب ہوتی ہے, جہاں زبان غلط چلتی ہے تو پھر آگے جانے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کی صحیح حفاظت کریں, اپنے زبان کا صحیح استعمال, زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یہی جڑ ہے انسان کے جھگڑوں کی اور انسان کے معاملات کی. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, خراسان کے ایک بزرگ تھے, آپ کو خواب میں یہ زیارت ہوئی کہ آپ کو کہا گیا کہ تم تاتاری ایک بہت بڑی قوم تھی اور تاتاری بڑی شفاف اور بڑی جنگجو قوم تھی. تاتاری قوم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, ہلاکو خان, یہ بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے اپنے دور میں کیا کیا, اپنے دور میں انسانی کھوپڑیوں کے محل بنائے تھے,
انسانی قوم اتنی سخت اور اتنی جنگجو قوم، اس بزرگ کو کہا گیا کہ تم تاتاری قوم کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو دین کا پیغام دو۔ اب لوگ حیران رہ گئے، اب وہ شخص وہ بزرگ تو حیران رہ گئے کہ یار تاتاری قوم میں جاؤں گا اور وہاں جا کر لوگوں کو نصیحت کروں گا، وہ تو ویسے ہی سب جنگجو قوم ہے، ان کے سامنے تو کھڑا ہونا ہمارے بس کی بات نہیں، ان کے سامنے کچھ بولنا ہمارے بس کی بات نہیں، ان کو دین کا دعوت پیش کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اسی دن خراسان کی طرف نکل گئے اور تاتاری قوم کی طرف جانے لگے۔ اور جیسے ہی محل میں ہلاکو خان کا بیٹا اس محل کے اندر موجود تھا، تو اس نے اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا کہ میں تم کو دین کی دعوت پیش کرنے آیا ہوں۔ اب وہ شخص حیران رہ گیا، تم مجھے دین کی دعوت پیش کرو گے، تم مجھے دین سکھاؤ گے؟ آپ نے کہا میں تم کو دین کی دعوت پیش کرنے آیا ہوں، میں تم کو دین کی باتیں پیش کرنے آیا ہوں۔ اس شخص حیران رہ گیا، تم مجھے دین کی دعوت پیش کرو گے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں میں تم کو دین کی دعوت پیش کروں گا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میری بات سنو، اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے داڑھی کے بال زیادہ عزیز ہیں یا میرے کتے کی دو؟ اب آپ ذرا سوچیں انسان کو اس میں کتنا غصہ آئے گا، میری داڑھی کے بارے میں شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، داڑھی کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ میری داڑھی کے بال تمہارے داڑھی کے بال زیادہ خوبصورت ہیں یا میرے کتے کی دو؟ تو اس بزرگ نے اتنا بہترین جواب دیا اور اتنا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہوں اور اگر میں اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے سر پر جو بول رہا ہوں، اپنے مالک کا وفادار ہوں، اپنے مالک کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، تو میری داڑھی زیادہ عزیز ہے، اور اگر میں اپنے مالک کا وفادار نہیں تو تیرے کتے کی زیادہ عزیز ہے۔ اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہوں تو میری داڑھی زیادہ عزیز ہے، اور اگر میں اپنے مالک کا وفادار نہیں تو تیرے کتے کی زیادہ عزیز ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا، وہ شخص پریشان رہ گیا کہ اس شخص نے کیا جواب دے دیا، اس اللہ کا ولی نے کیا جواب دیا؟ وہ اتنا متاثر ہوا اس نے کہا کہ حضور آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں مہمان بنے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ وہ بزرگ تیار ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے، میں تمہاری مہمان نوازی کے لیے تمہاری میزبانی کو قبول کرتا ہوں۔ وہ شخص ایک دن ان کے ساتھ بیٹھا، 2 دن ان کے ساتھ بیٹھا، 3 دن ان کے ساتھ بیٹھا۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ کتنی شفاف اور جنگجو قوم تھی جس کو سمجھانا انتہائی مشکل کام۔ انہوں نے 2 دن 3 دن 4 دن بادشاہ کو سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ وہ شخص کیا کیا، وہ شخص کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ کیا داخل ہوا، اس کے ساتھ اس کی جتنی رعایا تھی، جتنے اس کے لوگ تھے، وہ سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔